میں سب سے پہلے ارسلان صاحب سے کروں گا کہ وہ آئیں اور 3 منٹ ہے آپ کے پاس، 3 منٹ میں آپ کی بات کریں. تو میں جیسا کہ پہلے بتا دیا آپ سے ہمارے پاس. السلام علیکم. آپ سب دوستوں کا پہلے تو میں شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے. آج بڑی خوشی ہے کہ دوسرے صوبوں سے بھی لوگ جو ہے وہ یہاں تشریف فرما ہیں. میری سوشل میڈیا کی ذمہ داری ہے تو میں اس پہ تھوڑا سا بات کروں گا. مقصود صاحب نے کہہ دیا کہ 3 منٹ میں وائنڈ اپ کرنا ہے. تو جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کے بغیر اب کوئی کام، کوئی کاروبار، کسی شخصیت کو نمایاں کرنا یا کسی برانڈ کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا وہ ناممکن ہے. تو سیاست کی ہم بات کریں تو سیاست تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتی اگر سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کا استعمال نہ کیا جائے. تو میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا پہلے تو کہ آپ جن دوستوں نے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس نہیں بنائے ہوئے، فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب یا ٹویٹر بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے ٹویٹر پہ جو ہے نا وہ بنائیں اور دوسرے اکاؤنٹ بھی بنائیں. دوسری میں بات یہ کروں گا کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک جو مخصوص گروہ ہے یا پی ٹی آئی ساری کی بات کر لیتے ہیں، وہ اس نے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ گالم گلوچ اور مطلب کہ لوگوں کی بدریازی کرنی، ان کو جو ہے وہ ٹرول کرنا، اس کا جو ہے وہ انہوں نے کلچر کو پروموٹ کیا اور سپورٹ کیا. اور انہوں نے، آپ کو شاید نہ پتا ہو، کچھ لوگوں کو پتا ہو کہ انہوں نے اپنے وقت میں جو ہے وہ پیڈ مطلب کہ تنخواہوں پہ جو ہے وہ لوگ بھرتی کیے تاکہ وہ دوسرے لوگوں جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ روک سکیں، ان کو دبا سکیں یا ان کو گالم گلوچ کر سکیں. اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں جواد صاحب کے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے اور ٹویٹر ہے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح غلیظ وہ کمپین کرتے ہیں اور گالم گلوچ کرتے ہیں. میں خود بھی اس کو فیس کرتا ہوں، غصہ بھی آتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ تمل کا کہا گیا کہ آپ نے مثبت بات کرنی ہے اور تمل سے جو ہے وہ کام لینا ہے. تو دوسرا میں اس کا حل یہی سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے بھی دوست یہاں تشریف فرما ہیں اور مجھے جو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے ویڈیو لنک پہ، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوں. ٹویٹر جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اس پہ مطلب اپنا اکاؤنٹ بنائیں. فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے. تو اس کو روکنے کا یہی حل ہے کہ جواد صاحب کی ریچ کو بڑھانے کا اور اس گندی جو مطلب کمپین ہے اس کو روکنے کا یہی حل ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دن میں فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ 8-10 پوسٹیں آتی ہیں، فیس بک پہ 8-10 پوسٹیں آتی ہیں اور ٹویٹر پہ 8-10 جو ہے وہ کبھی کم کبھی زیادہ ٹویٹ آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے جو ہمیں ان کو لائک کرنا، جتنا آپ سمجھتے ہیں پارٹی کے بارے میں اس کو جو ہے وہ کامنٹ میں کچھ نہ کچھ آپ لکھ دیں اور اس کو ری ٹویٹ کریں اور پوسٹ جو ہے فیس بک پہ اسے شیئر لازمی کریں. تو وہ آپ کو شاید نہ پتا ہو، وہ باقاعدہ ہم تو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ کمپین کرتے ہیں کہ جواد احمد کو جی انفالو کرو، سر جی ہو جاؤ، جواد احمد صاحب کو جی انفالو کرو، جواد احمد کو جی جو ہے وہ رپورٹ کرو، جواد احمد کو جی وہ آپ گالم گلوچ کرو. تو یہ اس کو روکنے کا واحد یہی حل ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مقصود صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کریں سوشل میڈیا اتنا اہم ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی زوران ممدانی جو ہے وہ امریکہ کا جو بڑا شہر ہے نیو یارک، کو طاقتور ترین شہر ہے، اس کا وہ جو ہے وہ میئر بنا ہے. تو وہ بھی سوشل میڈیا کی میں سمجھتا ہوں بدولت ہے. اس کے اگینسٹ جتنے بھی امیدوار تھے ان کو جو ہے ان پہ اربوں روپیہ جو ہے فنڈ کیا گیا، ان کو سارے کارپوریٹ سیکٹر نے اور جو ارب پتی کھرب پتی لوگ تھے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور زوران ممدانی کو روکنے کی کوشش کی. لیکن زوران ممدانی نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کو اپنی طاقت بنایا اور اپنے بات کو، اپنے پیغام کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا، ووٹ کیا اور آج وہ میئر بنا بیٹھا ہے. ٹرمپ جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا کی میں سمجھتا ہوں بدولت ہی بنا تھا، کیونکہ اس نے اربوں کھربوں روپیہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ انویسٹ کیا تھا. تو وہ جو ہے
مطلب اس نے مزید اس نے خود کو اور اپنی پارٹی کو جو ہے نمایاں کیا تھا اور وہ پریزیڈنٹ بنا. تو سوشل میڈیا کو آپ جھٹلا نہیں سکتے, اس کی اہمیت کو آپ جو ہے وہ اسے مطلب رد نہیں کر سکتے. تو آخری بات یہ ہے کہ میں نوجوانوں سے بڑا مایوس ہوں جو گالم گلوچ کرتے ہیں ان اشرافیہ جو جماعتیں ہیں ان کے لیے, یہ جو ان کو ایندھن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, ان کو ہم ایک اچھا مستقبل دینا چاہتے ہیں, تو ہمیں جو ہے وہ گالم گلوچ کرتے ہیں. تو حالانکہ دنیا میں جتنی بھی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں وہ نوجوانوں کی ہی بدولت سے انقلاب آئے ہیں, تبدیلیاں آئی ہیں ان کی طاقت سے اور ان کے شعور سے. وہ ایک لینن کی ایک بڑی مشہور بات ہے کہ لینن کو جو ہے نا وہ اس کی جو گروپ تھا بلشویک, اس کا لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ جی بچوں کی جماعت ہے, بچوں کا گروپ ہے, کیونکہ اس کی جماعت میں ایوریج عمر جو تھی وہ 28-30 سال تھی. تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان بچوں نے دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا اور وہ دنیا کی سب سے اچھی اور بہترین اور نمایاں جو ہے وہ ایک سوشلسٹ حکومت بنی. تو اس پہ میں ایک آخر میں میرا تھوڑا سا شعر و شاعری جو ہے اس سے بھی لگاؤ ہے انقلابی. آخر میں ایک صغیر احمد صاحب کا صغیر ہے, وہ نوجوانوں کے لیے اور ان حکمران اشرافیہ کے لیے ہے کہ دوام رہتا نہیں دوام بالآخر, دوام رہتا نہیں دوام بالآخر, ہر ایک صبح کی ہوتی ہے شام بالآخر, لپیٹ دے گا وہ جس نے بچھا رکھی ہے بساط, نہیں رہے گا کسی کا بھی نام بالآخر, پگھل رہا ہے جو لاوا ابھی ابلنے دو, پگھل رہا ہے جو لاوا ابھی ابلنے دو, سوال پوچھیں گے مل کر غلام بالآخر, امیر شہر سمجھنے میں دیر کر دے گا, بچا نہ پائے گا اپنا احترام بالآخر, ہمارے گاؤں کے بچے جوان ہونے دو, ہمارے گاؤں کے بچے جوان ہونے دو, اس نظام کو دیں گے لگام بالآخر, محل سراؤں کے در و دیوار بتا رہے ہیں کہ ہونے والا ہے انہدام بالآخر. بہت شکریہ. شکریہ جی.